صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. آج پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے اور حکومت کے سینئر رہنما سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان الیکشنز کی جانب بڑھ رہا ہے؟ ایک تو پی ڈی ایم کی پوزیشن ہے جس میں ابہام ہے، جس میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا واضح الفاظ میں اشارہ دیتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے کے پی کے اور پنجاب کے. گورنر کے پی کے بیان سے بھی بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے. پیپلز پارٹی لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشن کی باقاعدہ تیاریوں میں جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کیا اس حوالے سے پی ڈی ایم سے مختلف رائے رکھتی ہے؟ اور یہ جو ساری گرفتاریاں اور یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی کیا اس میں وہی رائے رکھتی ہے جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں رکھتی ہیں؟ ذرا جانتے ہیں ہم قمر زمان کائرہ صاحب سے. کائرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر آپ ظاہر اہم عہدیدار ہیں پارٹی کے، حکومت کے تو ہیں ہی، تو میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور کے پی کے میں ہونے والے الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ جی بلا شبہ پارٹی نے ٹکٹس کے لیے اپلیکیشن مانگ لی ہیں اور پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے. وہ ٹکٹوں کا فیصلہ کرے گا، اس کے لیے بالکل پارٹی اپنی تیاری کر رہی ہے. یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نا کہ پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابات پنجاب اور کے پی کے 90 دن کے اندر ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اس میں حصہ بھی لے رہی ہے، دونوں چیزیں طے ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے. الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور پیپلز پارٹی بالکل اپنی تیاری کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں آپ تو خود بھی گورنر کے منصب پہ بھی رہے ہیں، یہ بھی آئینی تقاضا ہے آپ کے خیال میں کہ گورنر نے جب اسمبلیاں تحلیل کی ہیں تو ان کو الیکشنز کی ڈیٹ بھی دے دینی چاہیے تھی دونوں گورنرز کو؟ گورنرز کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جی. گورنر نہ اسمبلیاں توڑتا ہے، نہ ڈیٹ دیتا ہے، نہ کوئی اختیار استعمال کرتا ہے. گورنر کو اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے صوبائی حکومت کے کہنے میں، اور صوبائی حکومت جو ہے وہی چیف منسٹر ہی اسمبلی توڑتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں. گورنر تو خالی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اسی طرح یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیٹ دے گی یا وہ فیصلہ کرے گی یا الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی آن دی ایڈوائز آف دا پروونشل گورنمنٹ، ناٹ دا چیف منسٹر. پروونشل گورنمنٹ یہ کام ہوتا ہے، گورنر سے نوٹیفائی کرتا ہے. نوشنلی کہا جاتا ہے گورنر، لیکن کام بیسیکلی پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے صدر فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ کام کرتے ہیں اور ادروائز ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں گورنر کے پی کے کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول پولیٹیکل پارٹیز، بشمول تمام ادارے، بشمول اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھا لے اور اس کے بعد تاریخ کا اناؤنس کرے، آپ کے خیال میں یہ تجویز مناسب ہے؟ ان کی رائے ہے، ان کی رائے کو اگر الیکشن کمیشن چاہے تو وزن دے لے، چاہے تو نہ دے. وہ الیکشن کمیشن کو ان کی رائے کا پابند تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک صوبے کے چیف جو ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہیڈ آف گورنمنٹ تو نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کا یہ ایک رائے ہے کہ ساری جماعتوں سے مشاورت کر کے رکھ لی جائے. تو یہ مناسب رائے بھی ہو سکتی ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ رائے لینا اور سیاسی جماعتوں سے رائے لینا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر سارا کچھ ہونا. ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا، یا کم از کم یہ تاثر ضرور گیا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یعنی حتمی تاریخ تو اسٹیبلشمنٹ دے گی. اگر ان کا مطلب یہی تھا، چلے میں اگر کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، تو یہ رائے تو پھر آئین کے تابع نہیں ہے نا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ تو نہیں دے گی جی. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اگر معاونت چاہیے ہوگی الیکشن کمیشن کو الیکشن کنڈکٹ کرنے میں تو وہ معاونت کے لیے طلب کی جائے گی. اسٹیبلشمنٹ بعض اوقات ہم فوجی اپنی جو ادارہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا روٹین کا لفظ جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیے بھی ہے، سول گورنمنٹ کے لیے بھی. ہاں، کائرہ صاحب شیخ رشید احمد صاحب ٹھیک گرفتار ہوئے آپ کے خیال میں؟ یہ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیے مداوی صاحب، سیاسی لوگوں کی گرفتاریاں بیانوں پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک مضبوط نیریٹو ہے، معقول بات ہے اس میں. لیکن فواد چودھری کو ہمارے کہنے پہ گرفتار کیا گیا ہے، یہ انتہائی لاحق بات ہے. قابل مذمت یہ الزام ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ پاکستان کے ایک آئینی ادارے کے اوپر جو کہ بالکل اٹونومس ہے، اس کے سربراہ اور اس کے ممبران کو کھلی گالیاں اور دھمکیاں دیں، ان کے بچوں کو دیں، ان کے مستقبل کے لیے دیں. اس پہ انہوں نے اپنی ایک ایف آئی آر درج کرائی اور فواد گرفتار ہوئے.
ان کے لیے عدالت بھی کھلی. آپ کو پتا ہے ایک ہی دن میں دوپہر میں بھی عدالت لگ گئی, پچھلے ٹائم بھی لگی, شام کو بھی لگی, ہائی کورٹ کھلی, اور اس کے بعد بھی ان کی بیل ہو گئی. شیخ رشید صاحب کو جس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے, عمران خان کا یہ بیان دیکھیے, عام بیان نہیں ہے. کیا کہا عمران خان نے, اور جو سیکنڈ ہوا, عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے جو ناجائز ذرائع سے اکٹھا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا ان کا ایک الزام. یہاں وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے قتل کے لیے دہشت گردوں کو پیسے دے دیے ہیں, اور اس میں پاکستان کی ایجنسیوں, اعلیٰ ایجنسیوں کے لوگ شامل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے ایجنسیوں کے ساتھ مل کے دہشت گردی کرانے کے لیے پیسے دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم, یہ صرف خالی مشورہ نہیں ہے, یہ پلاننگ نہیں ہے, بلکہ پیسے دے دیے ہیں, لہذا یہ جرم پارشلی ہو گیا, یہ جرم قرار واقع ہو گیا, اس کا ایک حصہ شروع ہو گیا. لہذا اسی کو بہت ہی خوفناک الزام عمران خان کو. بہرحال یہ نہیں ہے کہ جو چاہیں گے وہ کہتے رہیں گے اور لوکھے لاڈلے کی طرح ان کی باتیں سنی جائیں گی. ٹھیک ہے, الزامات, گالیاں. تو اس بیان کو ریپروڈیوس کرنے پر شیخ رشید صاحب کو گرفتار کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ اب میں نہیں, میرا اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. مجھے ایگزیکٹلی پتا بھی نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کس چیز پہ پکڑا گیا ہے, لیکن عمران خان کا بیان بہت. سر جو درج ایف آئی آر ہے قاہرہ صاحب, درج ایف آئی آر میں یہی لکھا ہے. بالکل وضاحت کرنی ہوگی, ان کو بالکل وضاحت کرنی ہوگی, بتانا ہوگا عمران خان کو کہ انہوں نے یہ الزام کس ثبوتوں کی بنیاد پہ لگایا ہے, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو دین ہی ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. جو شیخ صاحب پر آپ کہہ رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا, اس لیے میں نے تو سپریم کورٹ سے گزارش کی تھی. میں نے کوئی 10 پروگراموں میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ سپورٹ ہے, اور اگر عمران خان کے الزامات درست ہیں, ثبوت دیتے ہیں, تو جن پہ الزام ہے ان کو سزا دیں, اور اگر الزام غلط ہے تو پھر عمران خان کو سزا دیں, کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے. شیخ صاحب کی گرفتاری جو درج ایف آئی آر ہے اس کے مطابق اسی بیان پر ہوئی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے تو پھر تو آپ اصل میں تو یہ بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے, پھر ان کی بھی گرفتاری اس حوالے سے ہو تو ٹھیک ہے پھر, کیونکہ شیخ صاحب نے اس کو دہرایا ہے, کوٹ کیا خان صاحب کو, اصل بیان تو خان صاحب نے. میری اطلاع کے مطابق ان کو نوٹس دیا گیا ہے, میری اطلاع کے مطابق ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور ان کے خلاف بھی پارٹی بالکل اپنا لیگل حق استعمال کرے گی. اگر سپریم کورٹ اس پہ نوٹس نہیں لیتی تو ہم تو بالکل اس کے خلاف جو بھی پروسیڈنگز ہوگی اس کا لیگل کارروائی ضرور کریں گے. آخری بات, یہ نئی ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے شیخ صاحب پہ بلاول صاحب کے حوالے سے کچھ غلط بات کہنے پہ. وہ جو الفاظ کا چناؤ اس کی تو ظاہر ہے میں قطعی حمایت کر ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے کہ یہ ٹھیک ہے اس پہ ایف آئی آر, اور وہ اس پر ان کی ایک اور اس پر بھی گرفتاری سندھ پولیس کے ہاتھوں, پولیس کا روانہ ہو جانا اسلام آباد میں ان کو پکڑ لینا, اس بات پر آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اب میرے علم میں نہیں ہے. میں رضاوی صاحب, میں اپنے حلقے میں ہوں اس وقت, میرے علم میں نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے سندھ میں, اور کس بنیاد پہ ہوئی ہے, کس بیان پہ ہوئی, میرے علم میں نہیں.